بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، جو ہمیں سب سے زیادہ کالز ریسیو ہوتی ہیں اس چینل پر، ان میں ایک تو وہ کالز ہوتی ہیں جن میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ فائنینشیل کے ایشوز ہیں تو اس کے وظائف چاہیے، اس کے لیے دعا کروانی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت اپنا بڑا کرم فرما رہا ہے۔ یا رب، میں تیرا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے یا میرے مولا کریم، یہ اپنی عطا ہمیں جاری رکھنا یا رب العزت۔ الحمدللہ۔ ناظرین، جو دوسرا مسئلہ ہمیں سب سے زیادہ ریسیو ہو رہا ہے وہ تعلقات کی بنا پر ہے۔ تعلقات میں جو گھریلو جھگڑے، اور گھریلو جھگڑوں میں آپ ہر قسم کے جھگڑے لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے بھی آپس میں جھگڑے، بہن بھائیوں کے بھی آپس میں جھگڑے، اور حتیٰ کہ ماں اور بچوں کے درمیان بھی جھگڑے۔ باپ تو بیچارہ ویسا ہی جھگڑوں میں ہمیشہ پستا ہی رہتا ہے، خواہ وہ نہ بھی اس کا حصہ بنے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہمارے ہاں کچھ معاشرے کا کچھ ایسا ماحول ہے کہ جو والد ہوتا ہے اس کو گھر میں نمبر ایک بہت کم جگہ دی جاتی ہے کہ وہ معاملات میں دخل اندازی بھی کرے، اور اگر وہ عزت کی بنا پہ اور اپنے آپ کا جو مقام ایک معاشرے میں ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر اگر وہ کوئی بات بھی کرے تو اکثر اوقات وہ ناپسند ہی کی جاتی ہے، بچوں کی طرف سے بھی اور حتیٰ کہ زوجہ محترمہ کی طرف سے بھی۔ تو ناظرین، ہم جب جھگڑوں میں اسٹڈی کرتے ہیں جو آپس میں ہوتے ہیں، لیٹ سے کہ پہلے جو میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہیں جن کی بنیاد پہ گھر اجڑ جاتے ہیں، اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو ہمیں کالز ریسیو ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ، اور جو معاشرے میں ہم خود بھی عموماً دیکھتے رہتے ہیں، ان میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں آپس میں تعلقات خراب ہونے کی وجہ تھرڈ پارٹیز ہوتی ہیں۔ تھرڈ پارٹیز سے مراد یہ ہے کہ اتنا قصور خاوند کی طرف سے نہیں ہوتا، اتنا بیوی کی طرف سے نہیں ہوتا، جتنا آس پاس کے رہنے والے رشتہ داروں کی طرف سے جو معاملات سامنے آتے ہیں، اور ان کی بیس پہ دونوں میں جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور وہ طول پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر ایسے تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ زندگی میں ایک جو جینے کا مزہ ہوتا ہے نا، وہ جس کو ہم انگلش میں چارم آف لائف کہہ سکتے ہیں، وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک ہی گھر میں ایک ہی فیملی یعنی ہسبینڈ وائف جب آپس میں ناراض رہتے ہیں اور بات بات پہ ایک دوسرے کو ٹوکے کرنا اور ایک دوسرے کی خرابیاں کو اجاگر کرنا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خامد اور بیوی کے رشتے کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ستر کو چھپاتا ہے۔ میاں بیوی کو جب ایک دوسرے کا لباس سے تشبیہ دی گئی ہے تو اس سے پیاری تشبیہ کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ مضبوطی اس کی اتنی کہ لوہا بھی نہ کاٹ سکے، لیکن اس کے درمیان اگر ایسے معاملات آ جائیں تو نازکی اس کی کتنی کہ مکڑی کے جالے سے بھی کم۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرے اللہ رب العزت کا نظام ہے یہ کہ جب یہ دونوں رشتے پکے رہیں، اس لیے کہ جو راز و نیاز میاں بیوی میں ایک دوسرے میں ہوتے ہیں وہ ماں بیٹی میں بھی اتنے بعض دفعہ نہیں ہوتے، جبکہ دونوں جو ہے وہ دنیا کا سب سے بیسٹ سہیلی کا رشتہ بھی ہے۔ سہیلیاں آتی ہیں زندگی میں چھوڑ جاتی ہیں، لیکن ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑتی۔ اس لیے ناظرین، یہ جو رشتہ ہوتا ہے بعض دفعہ جب اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یہ رشتہ اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں، میاں بیوی کے بیچ میں بھی کر لیں،
یا آپس میں دوستوں کے بھی بیچ میں کر لیں، رشتے بننے میں وقت لگتے ہیں، اس کے بعد مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ملتا ہے آپس میں، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ جی بالکل میری زندگی میں جس چیز کی کمی تھی وہ اسی رشتے کی کمی تھی۔ ناظرین، یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان میں آپس میں مضبوطی اس وقت زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرابلمز شیئر کریں۔ اگر کسی محفل سے دونوں میاں بیوی واپس آتے ہیں تو گھر میں آ کے جو جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہا، آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ ایسے کیوں بیٹھے تھے، آپ اس سے بات کیوں کر رہی تھی، یہ کر رہی تھی، اگر اس کو ہم لہجہ بدل دیں، اس قسم کی جو ہماری روش ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ سیدھا بلیم دے کے اپنا فیصلہ سنا دیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا اور وغیرہ وغیرہ، اگر آپ یہ کہہ دیں کہ آئندہ تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے ایسے کیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، میری بےعزتی ہو گئی، دیکھیے اللہ رب العزت نے معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ غفار ہے، وہ درگزر کرتا ہے، وہ بہت دفعہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ ہماری اتنی بڑی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا اپنے میاں بیوی ایک دوسرے کو جو ہے وہ غلطیاں معاف نہیں کر سکتے؟ ہم اس رشتے کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا، اور ان رشتوں میں دراڑیں اس وقت پڑنا شروع ہوتی ہیں جب میاں اور بیوی میں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، کہ ایک تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر یہ بات دونوں کے والدین تک پہنچ جائے یا دونوں کے بھائی بہنوں تک پہنچ جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ناظرین یہ دیکھیے، میں نے ایک چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں، آپ سب لوگ بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی خاوند اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے یا اسے جھگڑنا چاہتا ہے، اور نہ ہی کوئی بیوی ایسی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کو چھوڑنا یا جھگڑنا چاہتی ہے۔ وجہ ہوتی کیا ہے کہ جب دونوں کی ناراضگی کے بیچ میں دوسرے لوگ پڑ جاتے ہیں، وہ ان دونوں کے احساسات نہیں سمجھ سکتے، یہ دونوں اپنی ایک دوسرے کی زندگی سے ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ دونوں ایک دوسرے کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ریپیئر کا ایک معاملہ ہے، یہ ڈیلیٹ کا معاملہ نہیں ہے ناظرین۔ اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویوز زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے۔ جب آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ کبھی بھی ہو گیا میں ناراض نہیں ہوں گی، یا ہسبینڈ کہہ دے میں ناراض کبھی بھی نہ ہوں گا، اور آپ کے دل میں کہیں سے کوئی بات آ جائے اور آپ ناراض ہو جائیں، زیادتی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا آپ نے دوسرے سے بات پوچھ کے کلیئر کیا بھی ہے کہ تمہاری طرف سے کیا معاملہ ہے، تم ناراض ہو؟ یا کبھی ہسبینڈ نے بیوی سے کلیئر کیا ہے؟ ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ نیگوسیشنز، ڈسکشنز، ان کے دروازے کھلے رہا کیجئے۔ اور میں بہت سے ایسے گھرانے جانتا ہوں جن میں ہسبینڈ اور وائف ناراض ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ناراض بالکل، بچے یا ہسبینڈ کے پاس ہوتے ہیں یا بیوی کے پاس ہوتے ہیں، وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جنہوں نے مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہوئی تھیں، زندگی کے اچھے پل گزارے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، اب ان کی زندگی کے فیصلے گھر میں بیٹھ کے وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ ان لمحات کو جانتے بھی نہیں، ان لمحات کو پہچانتے ہی نہیں۔ میں آپ لوگوں سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کے بیچ میں، کسی بھی ریلیشن کے بیچ میں ناراضگی ہوا کرے تو ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کال کر لیا کرے، بات کر لیا کرے، کسی تیسرے بندے کے ذریعے پیغام مت بھجوایا کرے۔ وہ پیغام آپ کا ویسے نہیں پہنچتا جیسے آپ نے پیغام بھیجا ہوتا ہے، نہ ہی اس پیغام میں ایسے وہ جذبات شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آواز میں جذبات ہونے چاہیے۔
بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ شیطان کی مجلس شورا، اس میں شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیا کیا کام کروا کے آئے ہو آج لوگوں سے؟ وہ کہتے ہیں کہ قتل کروایا، کچھ نہیں کیا، چوری کروائی، مزہ نہیں آیا، یہ کروایا، ڈاکہ ڈلوایا، جھوٹ بلوایا، مزہ نہیں آیا۔ ایک شیطان کہتا ہے 2 پیار کرنے والوں میں نے آج نفرت ڈلوا دی ہے، یعنی 2 میاں بیوی جو ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو کول قرار کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہوتا ہے زندگی بھر کا، میں نے ان میں نفرت ڈلوا دی ہے۔ اب وہ سیپریٹ ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، میں نے دل میں ان کے وسوسے ڈالے، ایسے وسوسے ڈالے کہ اب وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو جو شیطانوں کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے کام جو کرنے والا ہے، ایسے کام کرو، ڈائریکٹ بات کیا کیجیے، دوسروں کے بیچ میں مت ڈالیں۔ جب آپ لوگ شادی کرتے ہیں تو آپ لوگ خود ایک دوسرے کے ساتھ سارے معاملے کرتے ہیں، دیکھیے سب کے مسئلے کیسے حل ہو جائیں گے، اور قسم سے عدالت میں بھی نہیں جانا پڑے گا۔ یقین کیجیے، ایک دوسرے سے بات کیا کیجیے، اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیا کیجیے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اللہ رب العزت خود سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم وہ آپ کو دکھا دے گا، اور وہ کوئی بیچ میں سے ایک اچھی راہ بھی نکال دے گا۔ دیکھیے انشاءاللہ کیسے آپ کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، پھر ملیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ۔